بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے مثانے کی گرمی اور اس کا علاج۔ مثانے کی گرمی عام طور پر گرم غذاؤں کے زیادہ استعمال کرنے سے ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بیگن، گرم مسالوں کا زیادہ استعمال، اسی طرح گوشت اور مسور کی دال۔ خاص طور پر لال مرچ کا زیادہ استعمال بہت نقصان دہ ہے۔ اسی طرح انڈے کی کثرت اور گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ اور شراب نوشی بھی اس کے اسباب میں شامل ہیں۔ گرم غذاؤں کی وجہ سے معدہ، جگر اور مثانے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ پیشاب بہت پیلا اور جلن سے آنے لگتا ہے اور ہاتھ پیر میں گرمی اور جلن کا احساس ہونے لگتا ہے۔ طبیعت میں گرمی، بے چینی کی کیفیت معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ مرض کچھ دن رہ جائے تو اس کا اثر دیگر اعضاء پر بھی پڑنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر مثانے کی گرمی سے ویریے میں پتلا پن ہو جاتا ہے اور سرعت انزال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات کی وضاحت بہت ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے مطب میں دیکھتا ہوں، خاص کر نوجوان لڑکے آتے ہیں کہ حکیم صاحب پیشاب پیلا آ رہا ہے، دوا دے دو۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس رنگت کا پیشاب بیماری میں شمار ہوتا ہے اور کون سا رنگ صحت کی علامت ہے۔ دوستو، تمام حکماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سفید رنگ کا پیشاب بیماری کی علامت ہے۔ یہ کثرت بلغم ٹھنڈے مزاج کی علامت ہے اور شوگر کے مریضوں میں شوگر کے بڑھنے کی علامت ہے۔ اور ہلکا پیلا پیشاب، اتنا پیلا کہ اگر پانی میں بھوسا، اس کو اگر پانی میں بھگو دیا جائے تو اس سے جو رنگ حاصل ہوتا ہے، حکماء اس کو بھی کچا پیشاب مانتے ہیں اور اسے بھی مزاج میں برودت اور ٹھنڈ کی علامت مانتے ہیں۔ حکماء کے یہاں لیمو جیسا ایک پھل جس کا نام ترنج ہے، ترنج کے رنگ سے ملتا جلتا پیشاب صحت اور معتدل مزاج کی علامت ہے۔ اب میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو مثانے کی گرمی دور کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب کی جلن اور پیشاب کا ضرورت سے زیادہ پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اسبغول کی بھوسی 50 گرام، گوند کتیرا 50 گرام، خشک دھنیے کے بیج 50 گرام، ان تینوں دواؤں کو پیس کر باریک کر لیں اور اس میں 100 گرام مصری باریک کر کے ملا لیں اور صبح شام ایک ایک چمچہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ مثانے کی گرمی اور پیشاب کی جلن وغیرہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے یا کوئی اور دقت ہے جس کی وجہ سے آپ یہ نسخہ خود نہیں بنا سکتے تو مارکیٹ سے شربت بزوری معتدل اور بنادق البزور لے آئیں۔ یہ دونوں دوائیں آسانی سے مل جائیں گی۔ شربت بزوری 3 چمچے اور بنادق البزور 2 گولیاں ایک ساتھ صبح شام 1 گلاس پانی کے ساتھ لے لیا کریں۔ یہ نسخہ میں اپنے مریضوں کو دیتا ہوں، مجھے اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ کچھ دن کے استعمال سے مریض بھلا چنگا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں کو پانی زیادہ پینا چاہیے اور کھیرے، خربوزے، انناس، چھاچھ یعنی مٹھا اور گائے کا دودھ بہت عمدہ چیزیں ہیں۔ اور گوشت، انڈا، لال مرچ، بیگن، مچھلی، دال مسور اور مسالے دار غذائیں کافی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔